الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام لگتا ہے کہ سب تعظیم و تکریم حضور و رسول کو قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات مجید کو ان آیات مبارکہ کی روشنی میں
تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو چیز ہمیں بیان کی ہے اس میں ابتدائی احوال بیان ہوئے ہیں ایمان والوں کے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کوئی نہیں ہے۔ مقصد اس لفظ کا یہ ہے کہ اللہ شروع ہی میں ظاہر کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس میں شکوک و شبہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے الفاظ میں شک کرنا ہے، نہ اس کے احکامات میں شک کرنا ہے، نہ اس قرآن کریم کے اوراق میں شک کرنا ہے۔ کسی چیز میں تمہیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے اور کلام اللہ ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے کلام اللہ بھی کہا کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اس کی تلاوت فرمائی ہے۔ تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور نہ ہی تم کسی قسم کے شک اور شبے میں پڑنا کہ جی شاید اس کا کوئی حرف تبدیل ہو گیا ہو، شاید اس کا کوئی زبر و زیر شد و مد تبدیل ہو گئی ہو، یا اس کے کچھ الفاظ تبدیل کر دیے گئے ہوں، کوئی صورت تبدیل کر دی گئی ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، یہ تبدیل ہونے کے لیے کتاب نہیں بھیجی گئی، اس لیے اس میں شک کوئی نہیں، لیکن ایک فائدہ اس کا ضرور ہے، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جو انسان رہنمائی کرانا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، جو حق سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننا چاہتا ہے، جو اللہ کے محبوب پیغمبر سید الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی پہچان کرنا چاہتا ہے، جو جمیع انبیاء علیہ السلام کی پہچان کرنا چاہتا ہے، جو تمام عقائد اور مسائل اور ضروریات زندگی کو پہچاننا چاہتا ہے، جو آدمی قرآن کریم کا مطالعہ کرے گا اللہ رب العزت اسے ہر قسم کی رہنمائی عطا فرمائے گا، اور قرآن کریم ایک ایک چیز کی رہنمائی کرتا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ اب پرہیزگار کیسے بنا جا سکتا ہے؟ وہ اللہ کا خوف دل میں جب تک نہ ہو، اللہ کا ڈر جس وقت تک ہمارے ذہنوں میں نہ بیٹھے گا اس وقت تک تقویٰ نہیں آ سکتا، اور اللہ کا خوف تب بیٹھے گا جب ہر جگہ ہم اللہ کی ذات کو اپنے قریب پائیں گے، محسوس کریں گے۔ اور محسوس کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی بندگی اس انداز سے کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی اس انداز سے تو اللہ رب العزت کی بندگی کرو کہ گویا تم اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہو، تمہاری بندگی بھی اتنا خشوع ہو، تمہاری بندگی ایسی ہو کہ جس میں خالق کائنات کا تمہارے سامنے تصور آ جائے اور تم یہ سمجھ لو کہ میرے سامنے میرا خالق کھڑا ہے، میں اپنے خالق کو دیکھ رہا ہوں۔ تمہارا قیام عبادت میں ہو تو خالق کو اپنے سامنے کھڑا پاؤ، تم رکوع کرو تو ایسے محسوس ہو جیسے میں اپنے خالق کے سامنے جھک رہا، تم جب سجدہ ریزی کرو تو اس انداز سے کرو کہ گویا کہ میں نے اپنے خالق کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے۔ یہ جس وقت تصور پیدا ہوگا اس وقت انسان کو حقیقت نظر آئے گا، اس وقت ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارا خالق کون ہے۔
جس وقت ہم کہیں اللہ اکبر تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس کا نام لے رہے ہیں. یہ دل اس بات کو ظاہر کرے کہ وہ کوئی خالق و مالک ہے جس کو میں نے پکارا ہے. جب میں ہاتھ اٹھاؤں مجھے پتا ہو کہ میں نے ہر چیز کی نفی کر دی ہے. ہر چیز جو میرے سامنے تھی وہ پیچھے ہٹ گئی ہے. اب میرے سامنے صرف میرا خالق ہے. جب یہ چیز پیدا ہوگی فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی کہ اللہ کی ذات کا مشاہدہ نہیں ہو رہا، اللہ رب العزت کا دھیان دل میں نہیں آ رہا، فرمایا پھر دوسری بات حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ يَرَاكَ، فرمایا پھر یہ کیفیت پیدا کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. پرہیزگاری اس چیز کا نام ہے، تقویٰ اس چیز کا نام ہے. تقویٰ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. تقویٰ نام ہے صرف یہ کہ اپنے خالق و مالک کو ہر وقت اپنے سامنے موجود سمجھے، یا یہ کہیں کہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا خالق. یہ حضوری قلبی پیدا ہو جائے، یہ چیز ہمارے دل میں آ جائے جب، تو سمجھ لو پھر نماز ہے. پھر کوئی بھی عبادت ہے وہ عبادت ہے. کوئی بھی ہم ریاضت کر رہے ہیں وہ ریاضت ہے. کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے، قرآن ہم پڑھتے ہیں نا جی، ہم قرآن کو صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے قرآن ہم سے کچھ کہہ رہا ہے. قرآن کچھ ہم سے مطالبات کر رہا ہے، کچھ ہمیں دے رہا ہے، کچھ ہم سے لے رہا ہے. قرآن کہتا ہے یہ چیز حلال ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ اس کام کو کرو، یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دو. یہ قرآن دے اور لے رہا. تیری منشا جو ہے، تیری تمنا و آرزو جو ہے، قرآن اس کی نفی کر رہا ہے. نہیں، تو کچھ نہیں، تیری حیثیت میں جو کچھ ہے اللہ ہے. اللہ کی ذات کی پہچان. اگر انسان ہے تو کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے. اگر انسان کو اللہ انسان نہ بنائے، انسان کو انسان نہ سمجھے، اللہ کی ذات اگر انسان کی اندر سے وہ کیفیات انسان والی نکال دے تو شکلاً وہ انسان ہے، جسماً وہ انسان ہوگا، دیکھنے میں حیت انسان کی ہوگی، لیکن چونکہ اس کے اندر سے عقل سلب ہو جائے تو وہ انسان نہیں کہلاتا، وہ جاہل ہو جاتا. وہ انسان پھر حیوان کی صورت اختیار کرتا ہے، حیوانیت آ جاتی ہے. تو اس لیے اللہ نے سب سے پہلی بات کی ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے یہ. اب پرہیزگار کون ہے؟ اللہ صفات گنا رہا ہو پرہیزگاروں کی. اب یہ صفات ہم نے دیکھنی ہے کہ ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں. یہ صفات اگر جن میں تھی وہ تو پرہیزگار، متقی، تقوی والے مہر لگ گئی ہوتی، وہ کامیاب. لیکن جن لوگوں کے اندر یہ نہیں پایا جا رہا، آیا ہمیں وہ اختیارات اختیار کرنے چاہیے، وہ صفات کے نہیں کرنے چاہیے. اللہ فرماتے ہیں ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی بات الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھی چیزوں پر ایمان لانے والے. اب یہ چیز سب سے پہلی صفت کیا ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے؟ ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم خالق و مالک. اب اللہ کو ماننا یہ تو یہودی بھی مانتے ہیں، اللہ کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں. اب ایمان والوں کو کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ کو مانو، لیکن اس انداز سے مانو کہ جس انداز سے ماننے کا حکم ہوا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ کوئی دوسرا ثانی نہیں. اللہ رب العزت کو اپنا خالق و مالک تسلیم کرو کہ پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں پیدا کر سکتا. کہ پیدا کر سکتا کوئی نہیں پیدا کر سکتا. یہ ماننا کہ اللہ رازق ہے، وہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، وہ انسان کو بھی کھلا رہا ہے،
وہ حیوانوں کو بھی کھلا رہا ہے، وہ چیونٹیوں کو بھی کھلا رہا ہے، وہ پرندوں کو بھی کھلا رہا ہے، وہ درندوں کو بھی کھلا رہا ہے، وہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے اور ہر روز دے رہا ہے، جتنا اس کو ضرورت ہے اتنے دے رہا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، انسانیت سے ہٹ کر دوسری مخلوقات کی طرف دیکھیں تو تمام کی تمام مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت رزق دے رہا ہے۔ اب چیونٹی آتی ہے، اپنے بل سے باہر آئے گی، اپنا رزق لے گی، اللہ رب العزت نے جو رزق دیا وہ رزق لے کر اپنے گھر میں واپس لوٹ جائے گی۔ اسی طرح آپ پرندوں کو دیکھ لیں، ایک وقت ہوتا ہے جب وہ پرندے اپنے گھونسلوں میں، اپنے دروازوں پر، اپنے گھروں میں بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، بیداری ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو رزق دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مچھلیوں کو پانی کے اندر رزق دے رہے ہیں۔ کیسی ان کی جو خوراک ہے وہ دے رہے ہیں، جو ان کو طلب، ان کی تمنا وہ دے رہے ہیں۔ جانور اور درندوں کو اللہ رب العزت جو ان کی تمنا ہوتی ہے وہ ان کو دیتے ہیں۔ لیکن انسان ہے کہ یہ کہتا ہے نہیں، میں تلاش کروں گا اپنے لیے رزق خود۔ تلاش کرنا چاہیے، لیکن جتنا مل جائے اس پر راضی، رب کی رضا سمجھ کر رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات الذین یؤمنون بالغیب، یہ صفت اول ہے اس انسان کی جو تقوی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا ہے، جو اپنے آپ کو پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اپنے خالق کو، مالک کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ دوسری بات فرمایا، دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ کو مان لیا تو فرمایا دوسری بات کیا ہے کہ نماز کو قائم کرنا یہ پہلا حکم ربی ہے۔ پہلا حکم ربی یہ ہے، اللہ کی ذات کو مان لیا، اب اس کے بعد اعمال میں ہم جب سب سے پہلا حکم ہے فرمایا وہ یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ کی ذات کے سامنے کھڑا ہونا، جب ہم اللہ اکبر کہیں تو پتہ چلے کہ میں خالق کو پکار رہا ہوں۔ میں جب رکوع کروں، میں اللہ اکبر کہہ کے جھک جاؤں تو میرا تصور میں یہ ہو کہ میں نے اپنے خالق کو پکارا ہے۔ مجھے یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ میرا خالق میری بات کو سن رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں، کیا ہمارا یہ تصور ہوتا ہے کہ میرا خالق میری بات کو سن رہا ہے؟ جبکہ خالق کائنات اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ جب اللہ کی ذات یہ فرما رہی ہے کہ شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، تم مجھے پکارو تو صحیح۔ پھر ہم کہتے ہیں جی او جی اللہ سنتا نہیں ہے، او جی ہم بڑا پکارتے ہیں وہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ بھئی وہ کیوں نہیں سنتا؟ اس نے تو کہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار پر لبیک کہتا ہوں، سنتا ہوں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہاری پکار پر میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اس لیے پہلی بات کے بعد دوسری صفت اللہ نے بیان کی نا، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جب نماز کا قیام آ گیا، اب نماز قائم کرنی ہے دن میں 5 مرتبہ۔ اللہ رب العزت نے ویسے احکامات خداوندی جب آیا نا، نماز کا حکم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب تشریف فرما، آپ آسمانوں پر گئے ہوئے تھے، اللہ سے ہم کلامی ہوگی، بات چیت ہوئی، تحفے تحائف ملے، اس میں ایک نماز کا تحفہ ملا۔ تو نمازیں کتنی ملی تھی؟ 50 نمازیں اس امت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جس وقت 50 دیں
آپ تشریف لا رہے تھے، راستے میں ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ہاں جی، کیا کیا تحفہ ملا؟ بعض روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اب جواباً عرض کیا حضور نے کہ جی اللہ رب العزت نے یہ چیز دی، یہ چیز دی، جس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، جس میں آیت الکرسی بھی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے نماز کا تحفہ بھی دیا، امت کے لیے ایک سلامتی کا تحفہ بھی دیا. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی، کیوں جی نماز میں کیا کہتے ہیں آگے؟ وعلی عباد اللہ الصالحین. ہمیں کہا، ہم سب کو کہا، امت کو کہا. اللہ نے ہمیں صالحین کا لقب دیا ہے، لیکن وہ علیحدہ بات ہم اس لقب سے پیچھے ہٹے. اللہ رب العزت نے ہمیں صالحین کا لقب دیا ہے، ہم اپنے لقب کی طرف آئیں تو صحیح، بنے وہ صالحین. تو یقیمون الصلاۃ کا تحفہ ملا. اب جس تحفے میں ہر روز ہر امتی جب اللہ کے سامنے آتا ہے نا، اللہ اکبر کہہ کے نماز کو قیام میں آتا ہے، رکوع اور سجود کرتا ہے، تشہد بیٹھتا ہے، تشہد پڑھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات. یہ کس کی الفاظ ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کر رکھی ہے. الفاظ نبوی اور الفاظ خداوندی ہمیں دیے ہیں، ان الفاظ کو تبدیل بھی نہیں کیا گیا. التحیات کس کا الفاظ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرما رہے ہیں، اور حضور کو سکھایا کس نے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ جواب بنا رہا ہے اپنی امت سے بھی کہنا. آج امت غافل، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہتے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم کیا الفاظ دہرا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت بندہ مومن بندہ نماز پڑھتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ نماز میں وہ گفتگو کرتا ہے. بھئی میں آپ سے باتیں سمجھا رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ کیوں جی آ رہی ہے. اب اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے، آپ جواباً کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، زبان سے کہا تب بھی میں نے سمجھ لیا بھی میری بات ان کو سمجھ آ رہی ہے. آپ نے سر ہلایا تب بھی مجھے پتا چلا کہ بھئی سمجھ آ رہی ہے بات. اب یہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں نا، ایک اللہ اور بندہ ہے. بندہ تو پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دے رہا ہے، میں نہیں سن رہا کیونکہ مجھے توجہ نہیں ہے اس طرف. اللہ جواب دیتے ہیں، حضور نے خود فرمایا کہ جس وقت بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ وہ ہے جس کو کہتے تھے خون ریزی کرے گا، جس کو تم کہتے تھے یہ فتنہ فساد دنیا میں پھیلائے گا، دیکھو میرے سامنے کھڑا ہاتھ باندھ کے. یہ کس کا ہو رہا ہے؟ یہ میرا تعارف، آپ کا تعارف ہو رہا ہے. اللہ نے کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ عام مخلوق کے سامنے نہیں، انسانوں کے سامنے نہیں، انبیاء کے سامنے نہیں، فرشتوں کے سامنے. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ ہے وہ مومن بندہ جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ خون ریزی کرے گا، اور میں نے اس کو کتنا مقام دیا، الحمدللہ رب العالمین. یہ بندہ کہتا ہے تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں جس نے تمام جہانوں کو پالا ہوا، رزق دے رہا ہے، پال رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، ہر قسم کی نعمتیں دے رہا ہے. جس نے انسان کے لیے زمین بنائی اور زمین میں سے غلہ اگایا وہ خالق ہے. پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم. اللہ فرماتے ہیں دیکھو میری بزرگی، میری پاکی بیان ہو رہی ہے. ہمارا خالق تو ہم سے باتیں کرتے ہیں، ہم باتیں نہیں کرتے اس سے. وہ تو کہتے ہیں آؤ میں تمہاری بات سنتا ہوں، آؤ صحیح. وہ بلاتا ہے آؤ، ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں آگے تجھے سنانی. باپ کہتے ہیں نا بیٹے کو آؤ بیٹا مجھے بتاؤ اپنی تکلیف کو، مجھے میرے ساتھ شیئر کرو، میرے ساتھ بات چیت کرو، مجھے بتاؤ میں تمہاری جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتا ہوں. اب بیٹا جو ہے وہ باپ کو اگر اپنی ضرورت نہ بتائے، ٹھیک ہے، وہ ضروریات پوری ہوں گی اس کی؟ کیوں نہیں؟ اگر باپ کو بیٹا نہیں بتا رہا اپنی ضروریات،
بھائی کو بڑے بھائی کو چھوٹا بھائی نہیں بتا رہا اپنی ضروریات، تو بتاؤ اس کی ضروریات پوری ہو جائیں گی؟ ماں کو نہیں بتا رہی بیٹی، بہن کو بڑی کو نہیں بتا رہی، یا باپ کو نہیں بتا رہی، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ جب ہم اللہ کو نہیں بتائیں گے تو اللہ ہماری ضرورت پوری کریں گے؟ وہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگے گا نا تب میں تجھے دوں گا، ویسے دیتا ہے، وہ کہتا ہے سب کچھ دے رہا ہوں، لیکن تو مجھ سے مانگ تو نہیں، جب تو نہیں مانگتا نا مجھے غصہ آتا ہے تجھے، جب تم مجھ سے نہیں مانگتا مجھے تجھ پر غصہ آتا ہے، جب تم مجھ سے مانگتا ہے نا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تم دنیا کے بادشاہ کے پاس جاؤ نا مانگنے کے لیے، وہ کہے گا مولوی صاحب فلاں صاحب وہ تھوڑا کم ہی مانگنا ہے، یہی کہیں گے نا جی دنیا دار، جس کو اللہ نے مال دیا دنیا کا مال دیا کس نے؟ خالق نے، جب اس کے لیے مانگو تو کہتے ہیں میں کیوں دوں بھائی، جس نے دیا اس کے نام کے لیے دو، میں کیوں دوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں پہلی صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، عبادت بندگی میں اللہ کی یاد سامنے رکھو، نماز کو قائم کرو۔ دوسری بات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے تمہیں رزق دے دیا نا اس میں سے خرچ کرو۔ رزق ہر ایک کو دے رہا ہے، انسان کو اس نے رزق بڑا فراوانی سے دیا، بعضوں کو اللہ نے بڑی وسعت دے رکھی لیکن بعضوں کو کچھ کو کم کر دیا، اللہ نے نظام بنایا ہے، اور اللہ دونوں طریقے سے آزماتے ہیں، جس کو دیا ہے اس کو بھی آزما رہے ہیں کہ تجھے میں نے مال کی فراوانی دی ہے، بتا تو میرے راستے پہ خرچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، میری مخلوق پر خرچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اور جس کو کمی کی ہے اس کو کہا دیکھتے ہیں کہ تو ناشکری کرتا ہے یا شکر گزاری کرتا ہے، کیا تیرے اندر خوبی آئے گی کہ تو شکر گزاری کرے گا یا ناشکریہ کرنا شروع کر دے گا؟ تو اس لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی سوال کرتا ہے وہ دے دیتے ہیں، وہ روک کے نہیں رکھتے۔ اس لیے کیا نظام بنایا اللہ نے؟ زکوٰۃ کا نظام بنایا کہ نہیں جی؟ کس لیے بنایا؟ امیر کو کہا کہ تیرے اوپر زکوٰۃ لازم آئے گی، تو دے، کس کو؟ اپنے سے نیچے غریب کو۔ غریب کا حکم کیا ہوا کہ تجھے اگر زکوٰۃ مل گئی ہے تو شکر کر، کس کا؟ تو اس لیے شکر گزاری بھی بہت اچھی چیز ہے، انسان کو ہر حال میں شکر گزاری کرنی چاہیے، ہر حال میں، راحت ہے تب، سکون ہے تب، بیماری آ گئی تب، خوشحالی ہے تب، تنگدستی ہے تب، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر اللہ کی نعمتوں کی فراوانی دیکھے۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ دو صفات تو بیان ہوئی، تین صفتیں ہو گئی، ایک اللہ کو ماننا، ٹھیک ہے، دوسری نماز کا پڑھنا، اور تیسری اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آگے اللہ چوتھی صفت بیان وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو ہم نے انہیں ان کی طرف نازل کیا نا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے اللہ کی ذات کو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ماننا ہے۔ بھئی اللہ کی ذات کا تعارف کس نے کروایا؟ انسان خود تعارف کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم محتاج ہیں، ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، اور رہبر و رہنما کون ہے؟ سب سے پہلے امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب کبریا، مکین گنبد خضرا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہمیں تعارف کرایا اللہ کی کہ وہ ایک اللہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو انسان کو رزق دے رہا ہے، اللہ کا تعارف کروایا۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہمیں بتایا گیا، تو فرمایا جو کچھ ہم نے اتارا اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اب اتارا کیا؟ اللہ نے سب سے پہلے تورات بھی اتاری، ہمارا ایمان ہے بھائی، اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ انجیل کس نے اتاری؟ اللہ رب العزت نے۔ زبور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر اتاری کتابیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح قرآن حکیم
اللہ رب العزت نے اس کو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا ہے۔ اب قرآن کریم تو آ گیا، رہنمائی بھی لے آیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک تو ما انزل الیک وما انزل من قبلک، ان چیزوں پر لاؤ جو اس سے پہلے اتری، تورات بھی اتری، صحیفے بھی اترے، ساری کتابیں آسمانی اتری۔ اب آسمانی کتابیں 4 تو بڑی کتابیں، تورات ہے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل ہے حضرت کس پر نازل ہوئی؟ کس پر نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر۔ پتہ ہونا چاہیے نا کوئی تھوڑا تھوڑا مسلمانی کا بھی۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ تیسری تورات زبور کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ قرآن کریم امام الانبیاء، بڑے ادب سے بڑے پیار سے ہم اپنے محبوب پیغمبر کے جب نام لیں گے نا، اتنے ہی پیار سے اللہ کے محبوب پیغمبر پر ہم درود پڑھیں گے نا، اتنے ہی پیار سے وہاں سے جواب آئے گا، اتنے ہی پیار سے ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، مجھے حضور کے نام پر یاد آ گیا، فرماتے ہیں جب میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں نا، کیا نام ہے جی حضور کا؟ حضور کا نام کیا ہے؟ محمد، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں جیسے ہی لیتا ہوں نا میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، میں جیسے ہی حضور کا نام لیتا ہوں میرا نام میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا قرآن کو بھی مانو، اور قرآن کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں جو پہلے موجود اصلی حالت میں تھیں، اب اصلی حالت میں چونکہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا ان کو بھی، آسمانی کتابوں کو جو اصلی نازل ہوئی تھی ان کو مانو، ان پر ایمان رکھو۔ ایمان کیا رکھنا ہے؟ کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ وہ علیحدہ بات ہے، یہودیت نے تبدیلی کر دی، عیسائیت نے تبدیلی کر دی، انہوں نے سابین اور جو دوسری قوموں نے تبدیلیاں کر دی کتابوں میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو فرمایا یہ خالص کتاب ہے، اس میں رد و بدل کوئی نہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ 6 صفت کیا فرمائی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ایک قیامت کا دن بھی ہے، موت بھی ایک حقیقت ہے، موت سے آگے بھی جہاں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس اس دنیا میں ختم ہو گیا نظام تو بس ختم ہو گیا، فرمایا نہیں، اس جہاں سے آگے ایک اور نظام ہے۔ اس نظام کو جو اللہ نے چلایا ہے، جو بنایا ہے وہ نظام، وہ اس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، اس نظام کی کامیابی کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا، اس دنیا کے نظام کو بنایا گیا کہ بھئی دنیا کی 60-70 سالہ زندگی اتنی ہے نہیں، زیادہ سے زیادہ 80 سال، تھوڑا سا زیادہ اوپر کوئی شاذر نظر 90 میں جاتا ہے، اس سے اوپر 100 تک تو شاید ہی کبھی نظر آتا ہے جی 100 سال کے کوئی فلان بزرگ ہو گئے، ورنہ کیا ہوتا ہے 50 اوپر جاتے ہیں تو کام ڈولنا شروع ہو جاتا ہے، 60 تک جاتے ختم۔ حضور نے خود فرمایا میری امت کی جو ہے نا عمریں وہ 60 اور 65 کے درمیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے جی؟ چاند کے اعتبار سے 63 سال، ٹھیک ہے، کس اعتبار سے؟ چاند کے اعتبار سے 63 سال، ویسے شمسی اعتبار سے آپ کی تقریباً 61 سال اور کچھ مہینے اوپر، ٹھیک ہے، پوری 62 سال بھی نہیں بنتی۔ تو 63 سال جو کہا جاتا ہے وہ چاند کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے۔ جب انسان کو عمر ملتی ہے نا 62-63 سال، تو سمجھ لے کہ مسنون عمر جو تھی نا وہ تو ہمیں مل گئی، اس سے اوپر اگر زندگی ملی ہے وہ بونس کے طور پہ چل رہا ہے، تو اس میں ہم راضی مالک کو کریں۔ تو اللہ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو منکر تھے آخرت کے۔ ابو جہل اینڈ پارٹی جو تھی نا وہ ساری منکر تھی، وہ کہتے ہیں مر جائیں گے، ہڈیاں بھربھری ہو جائیں گی، جب مٹی میں مل جائیں گے دوبارہ میں کیسے زندہ کیا جائے گا، اور نہیں ہو رہا۔ اللہ فرماتے ہیں جو مانتے ہیں نا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں بھی ہم نے جانا ہے، وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، اور اسی طرح ہونا ہے جس طرح ہم اپنے محبوب پر ایمان رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایمان لے کے جائیں گے تو ایمان والے اٹھیں گے، اگر ایمان نہ ہوا یاد رکھنا سختی ہے۔ پھر اللہ پھر ان کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں، پیچھے کہا نا ھدی للمتقین، فرمایا یہی 6 صفات جن کے اندر پائی جا رہی ہیں نا یہی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یہی ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے۔
اب یہ 6 صفات میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کہیں کوئی کمی تو نہیں آ رہی. ہم اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے؟ اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کوئی دوسرا شامل تو نہیں کر رہے؟ نماز کی پابندی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ فرمایا اللہ کی راہ میں مال خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ آسمانی کتابوں پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اور آخرت پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ 6 صفات ہمیں بیان کر دی گئی کہ ہم کیسے ان پر کیسے چل رہے ہیں. اگر ان پر 6 کی 6 پر ہمارا ایمان ہے اور عمل ہو رہا ہے تو سمجھو اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے. اگر نہیں ہو رہا، کمی ہے کہیں، پھر اس میں ہمیں پورا کرنے کی ضرورت ہے، پھر توبہ استغفار کی ضرورت ہے. جہاں کمی ہے وہاں استغفار کر کے پورا کرنے کی کوشش کیجئے. آگے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اپنے رب کی طرف سے. کامیابی بھی انہی لوگوں کے لیے. تو کامیابی کا دار و مدار 6 چیزوں پر بیان کیا اللہ نے. پہلی سورت کے پہلے آیات میں 6 صفات اللہ نے بیان کی. فرمایا ھدی للمتقین، وہی ہے جن کے اندر 6 صفات ہیں. وہ 6 صفات ہر کسی کو اپنانی ہے اور اس پر زندگی گزارنی ہے تو کامیابی. تو میں نے وضاحت کر دی 6 کی. پہلی صفت کیا ہے؟ بولیے. اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا. ٹھیک ہے. دوسری صفت کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا. تیسری صفت اللہ کے مال میں سے جو رزق ہمیں ملا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. قرآن کریم احکامات خداوندی کو مان کر اس پر عمل کرنا. اس کے حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا. پھر اس کے بعد حکم کیا ہے؟ باقی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا اور پھر آخرت پر ایمان رکھنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.